جب کسی شخص کے پاؤں پر زخم یا چوٹ لگتی ہے تو وہ درد محسوس کرتا ہے۔ اس کا پورا جسم چونک جاتا ہے۔ اس کا ہاتھ فوراً زخمی حصے کی طرف پہنچتا ہے۔ اس کے دماغ کو پاؤں کے زخمی ہو جانے کے بارے میں کون بتاتا ہے؟ اس کے ہاتھ کو زخمی حصے تک پہنچنے کا حکم کون دیتا ہے؟ در حقیقت ہمارے جسم میں ایک آرگن سسٹم کام کرتا ہے جو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پیغام رسانی اور جسمانی افعال کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ یہ آرگن سسٹم نروس سسٹم کہلاتا ہے۔ نروس سسٹم دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ سینٹرل نروس سسٹم اور پیریفرل نروس سسٹم کہلاتے ہیں۔ سینٹرل نروس سسٹم دماغ اور اسپائنل کارڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ پیریفرل نروس سسٹم پیریفرل نروس سسٹم پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہزاروں نیورونز پر مشتمل ہوتا ہے جو اسپائنل کارڈ اور دماغ کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ نیورون یا نرو سیل نروس سسٹم کی ساخت کی بنیادی اکائی ہے۔ نروس سسٹم کے تمام حصے یعنی دماغ، اسپائنل کارڈ اور نیورونز کے بنے ہوتے ہیں۔ نیورون جسم میں پیغامات کی ترسیل الیکٹرو کیمیکل ویوز کی صورت میں کرتی ہے جو نیورو امپلس کہلاتی ہیں۔ نیورون کا وہ حصہ جس میں نیوکلیس اور زیادہ تر سائٹوپلازم موجود ہوتا ہے سیل باڈی کہلاتا ہے۔ سیل باڈی سے باہر کی طرف نکلی ہوئی عمدہ قسم کی ساختیں جو پیغامات کو وصول کرتی ہیں ڈینڈرائٹس کہلاتی ہیں۔ سیل باڈی سے نکلنے والی ایک لمبی رسی نما ساخت جو سیل باڈی میں موصول ہونے والے پیغامات کو آگے منتقل کرتی ہے ایکسون کہلاتی ہے۔ ایکسون کے آخری سرے ٹرمینل اینڈز آف ایکسون پیغامات کو اگلے سیل تک منتقل کرنے کا کام کرتے ہیں۔ نرویو ساتھ ساتھ موجود ایکسون کی ایک ہی تہہ یا شیتھ میں لپٹی ہوئی کیبل نما پینل جیسی ساخت ہوتی ہے جو اس سے منسلک ہر نیورون کے موصول شدہ پیغامات کو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ ٹائپس آف نیورونز نیورونز کی اقسام افعال کے لحاظ سے نیورون کی تین اقسام ہیں جو کہ سینسری نیورونز، موٹر نیورونز اور انٹر نیورونز کہلاتے ہیں۔ سینسری نیورونز سینس آرگن مثلاً آنکھ، کان، ناک، جلد وغیرہ سے نرو امپلس سینٹرل نروس سسٹم تک منتقل کرتی ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم سے افیکٹرز یعنی مسلز اور گلائڈرز جسم کے ایسے حصے ہوتے ہیں جو ہدایات پر عمل کرتے ہیں تک نرو امپلس کی ترسیل کا کام موٹر نیورونز کرتی ہیں۔ انٹر نیورونز سینٹرل نروس سسٹم دماغ اور اسپائنل کارڈ میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ سینسری نیورونز اور موٹر نیورونز کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہیں۔ سینٹرل نروس سسٹم برین اینڈ اسپائنل کارڈ برین انسانی دماغ ہڈی کے بنے ہوئے ایک خول جو کرینیم کہلاتا ہے میں بند ہوتا ہے۔ یہ کروڑوں انٹر نیورونز پر مشتمل ہوتا ہے۔ انسانی دماغ کے مختلف حصے ہوتے ہیں جو کہ فور برین، مڈ برین اور ہیڈ برین کہلاتے ہیں۔ فور برین دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اس کے تین اہم حصے سیریبیلم، تھیلمس اور ہائپو تھیلمس ہیں۔ سیریبیلم دماغ کا سب سے اوپر والا بڑا حصہ ہے۔ یہ دائیں اور بائیں سیریبیرل ہیمیسفیئر میں منقسم ہوتا ہے۔ سیریبیلم بہت سے جسمانی افعال مثلاً سوچنا، محسوس کرنا، دیکھنا، سننا، بولنا، جذبات، تصورات، یادداشت، فیصلہ کرنے کی صلاحیت وغیرہ کو کنٹرول کرتا ہے۔ تھیلمس سیریبیلم کے اندر پائی جانے والی ایک چھوٹی سی ساخت ہے جو بہت سے حسی سینسری افعال کو کنٹرول کرتی ہے۔ ہائپو تھیلمس کے بنیاد میں پایا جاتا ہے۔ یہ جسمانی ٹمپریچر، بھوک اور پیاس وغیرہ کو کنٹرول کرتا ہے۔ مڈ برین دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو سیریبیلم کے نیچے موجود ہوتا ہے۔ یہ سینس آرگن سے معلومات وصول کرتا ہے اور معلومات سے متعلقہ فور برین کے حصے کو پیغام بھیج دیتا ہے۔ ہائنڈ برین تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ تین حصے سیریبیلم، پونز اور منڈولا آبلاگیٹا کہلاتے ہیں۔ سیریبیلم
सेरिबेलम के पिछले हिस्से के नीचे पाया जाता है। यह जिस्मानी तवाज़ुन और दर्द हरकत को कंट्रोल करता है। पोन्स मिडब्रेन के नीचे पाई जाने वाली एक बीजवी शक्ल की साख्त है। पोन्स नींद, तवाज़ुन, निगलने और चखने जैसे कई अफ़आल को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा दिमाग के पिछले हिस्से को कंट्रोल करता है, जो इसे स्पाइनल कॉर्ड से मुंसलिक करता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा दिल की धड़कन, सांस, हाजमे के निज़ाम वगैरह जैसे अफ़आल को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा उस वक्त भी काम करता रहता है जब दिमाग का बकिया हिस्सा नींद की हालत में होता है। स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लिंगेटा का इजाफी यानी बढ़ा हुआ हिस्सा होता है। ये रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होता है और इसके निचले हिस्से सिरे तक फैला होता है। स्पाइनल कॉर्ड भी इंटरन्यूरॉन्स का बना होता है। इसके बैरूनी हिस्से का रंग हल्का सियाह जबकि अंदरूनी हिस्से का रंग गहरा सियाह होता है। स्पाइनल कॉर्ड दिमाग और जिस्म के दीगर हिस्सों के दरमियान राब्ता बहाल रखता है। ये मुख्तलिफ रिफ्लेक्स एक्शन, फौरी और गैर शऊरी अफ़आल और दीगर गैर शऊरी अफ़आल को भी कंट्रोल करता है। वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम के काम का मॉडल। नर्वस सिस्टम जिस्म के तमाम अफ़आल को कंट्रोल करता है और इनके अंजाम दही के लिए जिस्मानी ऑर्गन्स में राब्ता कायम करता है। इसके अलावा ये माहौल में पैदा होने वाली तब्दीलियों को महसूस करता है और इन तब्दीलियों के नतीजे में रद्द-ए-अमल रिस्पॉन्स भी पैदा करता है। इसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि अगर आप एक पानी का गिलास देखते हैं तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स हरकत करते हैं, वो पैगामात भेजते हैं। पैगामात किसके ज़रिए भेजते हैं? पैगामात न्यूरॉन्स के ज़रिए भेजते हैं। वो पैगामात आपके न्यूरॉन्स के ज़रिए आपके हाथ तक पहुँचते हैं। आपके हाथ में के जो मसल्स होते हैं वो हरकत करते हैं और वो आपका जो हाथ होता है दिमाग के हुक्म के मुताबिक पानी का गिलास उठा लेता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो पर जो कि रिफ्लेक्स एक्शन पर, कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम करता है, हम कैसे चीज़ों को छूकर महसूस करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।